السلام علیکم۔ خبر یہ ہے کہ وہ ادارہ جس نے عمران خان کو گھیر رکھا تھا، جو ایسے لگ رہا تھا کہ جی کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کو کوئی راستہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے، جو توہین کے نوٹسز دے رہا تھا، توہین کی سزائیں دے رہا تھا، جس نے توشہ خانہ کیس بنایا عمران خان کے خلاف، اور یہیں تک نہیں جناب کہ وہ کبھی الیکشن نہ لڑ سکیں اور ان کے لوگ کوئی الیکشن نہ جیت سکیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ تک خبر چلی کہ خیبر پختونخوا میں چیف سیکرٹری کو ہٹاؤ۔ یہ الیکشن کمیشن نے کیوں کہا؟ کیونکہ جی خیبر پختونخوا میں کوئی الیکشن کروائیں تو تحریک انصاف جیت رہی ہے، کیوں اتنی زیادہ ریگنگ نہیں آپ کر پا رہے، کیوں یہ ہو رہا ہے؟ تو یہ باتیں بھی ہوئی، تو وہی الیکشن کمیشن آخرکار ایک بڑا مطالبہ ماننے پر مجبور ہوتا نظر آ رہا ہے، اس نے گھٹنے ٹیکنا شروع کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم حلقہ بندیاں بھی جلدی کر رہے ہیں اور الیکشن بھی کروانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی تھی کہ جی کب الیکشن کروائیں گے، وہ کہیں گے جی پہلے حلقہ بندیاں ہوں گی، پھر اس کے بعد ہم الیکشن اناؤنس کریں گے، دیکھیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور نگران سیٹ اپ میں جو لوگ گئے تھے وہ اپنی نجی محفلوں میں یا کوئی آف دا ریکارڈ جو گفتگو کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں تو کم از کم 18 مہینے کے لیے لایا گیا ہے، یعنی 1.5 سال۔ وہ تو اس لیے بیٹھے تھے کہ ہم کچھ ایسا کر دیں گے اور حالات ایسے کچھ کر دیں گے، تب تک جناب کم از کم تحریک انصاف بالکل ڈسمینٹل ختم ہو چکی ہو، کہانی ختم ہو گئی، کوئی نام لیوا نہ ہو اور لوگ بھول جائیں تحریک انصاف کو، اتنا وقت ہو، اور جناب پھر پی ڈی ایم کو، خاص طور پر نون لیگ کو ایک راستہ مل جائے اور لوگ ان کی جو بری کارکردگی ہے، جو آج بربادی جو وہ لے کر آئے ہیں، جو انہوں نے 16 مہینے میں پاکستان کی بدترین حکومت ہونے کا ایک ثبوت دیا، چاہے وہ انسانی حقوق کا معاملہ ہو، چاہے معیشت ہو، چاہے سیاست ہو، چاہے آئین قانون عدالتیں، ہر لحاظ سے آپ دیکھیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو، نیب کے قوانین ختم کرنا ہو، اپنے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کرنے ہو، یعنی انہوں نے ہر وہ کام کیا، اوورسیز سے ووٹ کا حق لے لینا، ہر طرح سے انہوں نے ہر ادارے کو برباد کر کے رکھ دیا۔ تو جناب یہ لوگ بھول جائیں گے، تو یہ ایک ایسا پیریڈ انہوں نے لینا تھا کہ چاہے لوگوں کی یادداشتوں سے ہم وہ بلا دیں اور اس میں کچھ ہم بہتری لے آئیں، حالات اچھے کر دیں اور پوری طرح سے جناب کیمپین ہو سکے۔ اب یہ سب جانتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے دا نیوز میں خبر چھپ گئی تھی کہ کس طرح وہ لابنگ کرتے رہے، مولانا کو بناتے رہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے جو سسر صاحب ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہے، مہندی صاحب، وہ سارا دا نیوز میں چھپا اور سب کے سامنے ہے کہ کیا ہوا، کس طرح چیف الیکشن کمشنر بنے۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے ان پر کئی الزامات لگائے کہ جی ان کے لیے کام کرتا تھا اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا، پھر اس پر توہین الیکشن کمیشن کے نوٹس اور وہ سب کچھ ہوا۔ اب جناب آخرکار الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے نہیں ہم تو تیاری کر رہے ہیں جی الیکشنز کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جی حالات ہی نہیں کنٹرول ہو رہے، لوگ سڑکوں پر ہیں اور پتہ نہیں ان کا رخ کس ادارے کی طرف ہو جائے، کیا کیا لوگ کرنے لگ جائیں، کہاں حالات چلے جائیں۔ یا تو ہو کہ ان کو کوئی ایشورنس ہو کہ جناب پہلے یہ لوگ آئے تھے جی بڑے زبردست لوگ آ کے بٹھا دیے، جی ٹیکنوکریٹس ہیں، یہ چیزیں سنبھال لیں گے۔ 2 ہفتے میں ان کی چیخیں نکل گئی ہیں، کیونکہ وزیر خزانہ صاحبہ فرما رہی ہیں، شمشاد اختر صاحبہ، کہ ہر وہ کام کیا اسحاق ڈار اینڈ کمپنی نے، شہباز شریف اینڈ کمپنی نے، پی ڈی ایم اینڈ کمپنی نے خود، یعنی جن کو لا کر بٹھایا گیا وہ کہہ رہی ہیں، وزیر خزانہ گورنر اسٹیٹ بینک رہی ہیں، بڑے اداروں میں کام کر گئی، کہ انہوں نے ہر وہ کام کیا جس سے معیشت تباہ ہو جائے، ہر وہ کام کیا جس سے معیشت تباہ ہو جائے۔ 6% گروتھ تھی عمران خان صاحب کے دور میں اور یہ منفی پر لے گئے۔ پھر بھارت میں اب آ رہا ہے کہ پچھلے کچھ کوارٹر سے 7.8% گروتھ چل دی ہے بھارت میں، 8% گروتھ پہ وہ جا رہا ہے اور ہم یہاں منفی کی طرف جا رہے ہیں، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ اب چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ سنبھل نہیں تو لوگ ہمارے خلاف پھر نکلیں گے آخرکار میں۔ ابھی تو سڑکوں پر ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر یہ اداروں پہ نہ چڑھائی کر دیں، کس طرح سے ہم سنبھالیں گے؟ لوگ کہہ رہے ہیں، دانشور، تجزیہ کار، صحافی کہہ رہے ہیں، کچھ سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ سول وار کسی کیفیت ہونے جا رہی ہے، سول نافرمانی کی کیفیت ہونے جا رہی ہے، تو اس کو روکنا ہوگا۔ اب ان کو جناب جوتیاں چھوڑ کر بھاگنا پڑ رہا ہے اور اب یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ پھر چیف جسٹس کی طرف سے بھی وہ آپ نے دیکھا، سپریم کورٹ کی طرف سے احکامات آ گئے کہ جناب 90 دن کے الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ ان کی ریویو بھی فارغ ہو گئی الیکشن کمیشن کی، وہاں پر بھی ان کو شرمندگی ہوئی۔ یعنی اب تک آپ دیکھیے الیکشن کمیشن نے سوائے اپنے بنیادی کام کے جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن ہے، اس کا وجود ہے، جو اربوں روپے کا ان کا بجٹ ہے الیکشن کروانا، اس کے علاوہ سارے کام کیے ہیں، توہین کے، بندے لگوانے کے، جناب اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ، یہ کر دو وہ کر دو، گرفتار کر لو، کیس بنا دو، توشہ خانہ کا کیس بنا دو، سارے کام آپ کو ملیں گے، نہیں ملے گا تو الیکشن نہیں ملیں گے۔ اب یہ جناب اس وقت حالات ہیں۔ اب ہوا یہ ہے، خبر یہ بتا رہی ہے جی کہ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم حلقہ بندیاں مکمل کرنے کی تاریخ 30 نومبر کی مقرر کر رہے ہیں، 30 نومبر تک حلقہ بندیاں کر لیں گے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی ہم نے مزید دورانیہ کم کر دیا ہے
اور الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کی مشاورت، فیڈ بیک اور حلقہ بندی کے کام کو جلد از جلد مکمل کرنے کے لیے حلقہ بندی کے دورانی کو مزید کم کر دیا ہے۔ اب حلقہ بندی کی حتمی اشاعت 30 نومبر کو ہوگی، اس سے پہلے انہوں نے شاید 14 دسمبر کا کہا تھا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق حلقہ بندی کے دورانی کو کم کرنے کا مقصد جتنا جلدی ممکن ہو سکے الیکشن کا انعقاد ہے۔ ارے واہ، جتنا جلدی ہو سکے، پہلے تو آپ کہتے ہیں ہماری مرضی، صدر بھی نہیں دے سکتا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کے شیڈول کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ اب اصل میں میری ایک صاحب سے بات ہوئی ابھی اس ساری خبر سے پہلے کہ یہ ہوا کیا ہے، تو انہوں نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ اصل میں یہ جس سوچ کے ساتھ سارا سسٹم، سارا سیٹ اپ لایا گیا، بٹھایا گیا، سب کچھ کیا جا رہا تھا، اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ لوگ جس طرح نکل رہے ہیں، حالات بے قابو ہو سکتے ہیں، تو ہم نکلیں اب یہاں سے، اور کم از کم ایک ہم بتا دیں کہ جی ہم یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے، یہ دیکھیں الیکشن، یہ دیکھیں ایک ڈیٹ اناؤنس ہو جائے، کم از کم لگے اچھا یار، دو کہیں جی صبر کر لیتے ہیں، 2 مہینے ہیں، 3 مہینے، اچھا صبر کر لیتے ہیں، اب کیا ہو سکتا ہے، الیکشن ہے اس میں جناب ہم غصہ نکالیں گے۔ یعنی آج کا دن تو نکلے، ریگنگ کا مزید کس طرح کرنا ہے، تحریک انصاف کو ایسے دیوار سے رکھنا ہے، عمران خان کا راستہ کیسے روکنا ہے، کن نمبر میں جائیں گے، وہ تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن فی الحال ہم یہ جو ایک لاوا پک رہا ہے، بلکہ کہیں کہیں ہوتا ہے نا تھوڑا سا نکل رہا ہوتا ہے، یہ ایک عاطف شاہ ایک دم پھٹ نہ جائے، لاوا پک چکا ہے، اور اس کی حدت آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں کہیں سے آپ نظر آ رہا ہے، اگر آپ لاوا کو دیکھیں نا پک جاتا ہے اور وہ پھر پہاڑ سے یا کہیں سے نکلتا ہے تو تھوڑا، اور لیکن وہ جب پھٹتا ہے تو پھر بہت تیزی سے پھیلتا ہے، تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کم از کم الیکشن ڈیٹ دے دیں اور بتائیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہماری طرف نہ آئیے گا، ہم نکل رہے ہیں، کم از کم یہ تو ہو۔ تو یہ آج کے دن کے لیے تو کچھ نکلے ہیں، باقی ساتھ ساتھ ریگنگ کا، مائنس کرنے کا وہ پلان اپنی جگہ ہے، اس کو دیکھیں گے، لیکن پہلی چیز کہ یہ جو پہلا پلان فیل ہوا ہے، پہلے تو یہی پلان فیل ہو گیا کہ جی عمران خان ٹوٹ جائے گا، معافیوں پر آ جائے گا، مذاکرات پر آ جائے گا، باہر چلا جائے گا، وہ تو جناب اندر مضبوط ہو گیا، مقبولیت اس کی کم نہیں ہوئی۔ ابھی اون عباس پپی صاحب کا اپنے ویڈیو پیغام اگر دیکھ لیا ہو، سینیٹر ہیں، 7 دن لاپتہ رہے اور اس کے بعد آ کر کہہ رہے ہیں جی میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، میں کچھ عرصے کے لیے سیاست چھوڑ رہا ہوں، جس برے حال میں وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بات سارے کے سامنے آئی۔ اب سینیٹر ہوتے ہوئے بھی اگر یہ ہو رہا ہے جو پرویز الہی کے ساتھ ہوا، اب دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے، تو کیا کوئی آئین قانون یا عدالتیں رہ گئی ہیں؟ یہاں تو یہی چل رہا ہے، لیکن اب اصل معاملہ ہے کہ لوگ اب ان کا اعتبار ختم ہو رہا ہے، ان کی امید ختم ہو رہی ہے، ان کو اب کسی دھیان میں تو لگانا ہے نا۔ جس طرح آپ نے دیکھ لیا جو پرویز الہی صاحب والا معاملہ ہوا ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ ہو گیا، ان کو پھر جناب اسلام پولیس آ گئی، پکڑ لیا، عدالت کے احکامات کے باوجود یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیوں دکھایا جا رہا ہے کہ اس سے دھیان ہٹ جائے، ایک کھیل تماشا لگا دیں ایسا کہ پٹرول کی قیمت، بجلی، گیس، اس سے جناب ٹی وی پر یہ چیز نظر آ جائے، وہ ذرا نیچے چلا جائے ساری ہیڈ لائنز، تو یہ سارا ایک کھیل ہے۔ اچھا، اب یہ تو ابھی ایک شکست ہے نا، آگے تو بعد میں ہوگا جی الیکشن کس طرح کرنے، کتنی آپ ریگنگ کرنی ہے، اس کے بعد آپ پتہ نہیں کیا کر لیں گے۔ جس طرح کہا جا رہا ہے جی میاں نواز شریف آئیں گے، اب وہ کیمپین مریم صاحبہ لانچ کرنا چاہ رہی ہیں، باہر نہیں لوگوں میں نکلنی، صرف اپنے لوگ ہی بلا کر بٹھا کر کہ جی نواز شریف صاحب آئیں گے، وہ ان کے ہوتے امید نہیں توڑنی چاہیے، وہ آئیں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے۔ وہ جن کو کہہ رہے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے، اسحاق ڈار کو کہ جناب آپ نسخہ بنائیں معیشت کے لیے حوالے سے، اس شخص نے تو برباد کیا سارا کچھ، اسی ساکدار کو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ٹھیک کرے، وہ برباد کر دے گا، وہ آج تک وہی اس خبر سے نکل رہے گا جی وہ ڈالر اس طرح ہے، وہ ڈالر اس طرح ہے، بھائی اس کے علاوہ بھی کوئی بات کر لیں، آپ برباد کر دیا۔ تو انہوں نے کیا کرنا ہے، پھر وہی لوگ لائیں گے، آپ وہ پہلے سے زیادہ بربادی کر کے جائیں گے، پہلے سے زیادہ اربوں روپے کے کیسز معاف کروا کر جائیں گے، پہلے سے زیادہ جائیدادیں بنا کر جائیں گے۔ یہ تو پلان ہے نا، جس طرح یہ الیکشن بہت ڈیلے کریں گے، یہ کر دیں گے، وہ پلان فیل ہوا۔ جیل میں رکھنے کا عمران خان کو جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا، وہ فیل ہو گیا۔ اب تک حاصل کیا ہوا ہے؟ تحریک انصاف ختم ہو جائے گی، وہ نہیں ہو سکا، بین ہو جائے گی، ابھی تک وہ نہیں ہو سکا۔ تو ابھی تو پتہ نہیں جسٹس قاضی فیصل صاحب سے جتنی امیدیں لگا رکھی ہیں سسٹم نے، ان کا پتہ نہیں کیا بنے گا، ابھی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، نواز شریف کے آنے سے مہنگائی کے اندھیروں اور مایوسی کا خاتمہ ہوگا، بس یہ ان کی سنتے جائیں۔ پہلے جب ہم آئیں گے آٹا سستا ہو جائے گا، بجلی سستی ہو جائے گی، مفتاح اسماعیل کہتے ہیں 12 روپے یونٹ ہوگا، وہ جناب 65 روپے ہو گیا ہے، 12 روپے یونٹ ہوگا 65 ہو گیا۔ اسی طرح کہ میں کپڑے بیچ دوں گا آپ کو، آٹا سستا دوں گا جی، وہ آٹا دیکھیے تاریخ میں بلند چلا گیا، 160 پر چلا گیا جی آٹا، چینی جناب 200 پر چلی گئی، ہر چیز کا چینی چور کہتے تھے، سب ان چوروں کو ساتھ بٹھا کر چینی کہاں پہنچا دی، عمران خان کہتے ہیں جی چینی چور ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وقت حالات ہیں جس کی وجہ سے اب ان کو یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس میں کہا گیا جی اعتزاز احسن بلاول نے کہا جی بس جو مولانا بخشانی نے ان کی شکایت لگائی کہ جی عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے دیتے ہیں، لیکن میں ان کے خلاف کچھ نہیں جا رہا ہے۔ وہ بلاول بھی دیکھ رہے ہیں بھائی یہی تو بندہ ہے جو کچھ بول رہا ہے، اور باقی ان کو کہہ رہے جی ہماری تو لسٹیں تیار ہیں، ہم برباد ہو جائیں گے، ہمیں تو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو بلاول نے کہا جی مایوسی نہ پھیلائیں۔ وہ پیپلز پارٹی اب خود ان کو پتہ لگ گیا، وہ اس ڈیل میں تو ان کو اس طرح سے حصہ نہیں مل رہا، اب وہ بھی کہہ رہے ہیں جناب ہاں الیکشن، اب ان کو بھی یاد آ گئی، ان کو بھی جمہوریت یاد آ گئی ہے پیپلز پارٹی کو بھی۔
اور شاہد خان عباسی بھی کہہ رہے ہیں جی یہ تو حالات بڑے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں. اوپر سے پیٹرولیم ڈیلرز نے ہڑتال کی دھمکی دے دی ہے کہ جی ہمارا مارجن بڑھاؤ. پیٹرول پہلے مہنگا ہو گیا, پیٹرولیم ڈیلرز کہہ رہے ہیں جی بجلی مہنگی ہو گئی ہے, خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں, مہنگائی بہت ہو گئی ہے, تو ہمارا بھی مارجن بڑھاؤ. چلو جی وہاں سے بھی سن لیں آپ. تو حالات جناب اس طرف جا رہے ہیں کہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں نظر آ رہے. وزارت خزانہ نے وفاقی حکومت کو بتا دیا ہے, قرضوں کو مالی خطرہ قرار دے دیا. انہوں نے کہا جی جتنے قرضے ہیں نا مالی خطرہ ہے, نکلو یہاں سے, بھاگو. اور جو سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئی وزارت خزانہ کی طرف سے انہوں نے آتی جو دی ہے وہ ہے جی وزارت خزانہ نے میکرو اکنامک کے مختلف عوامل کے باعث مالی صورتحال کمزور قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے قرضوں کو مالی خطرہ قرار دیا ہے. اور انہوں نے جو فسکل رسک اسیسمنٹ رپورٹ میں کہا ہے ملک کا سرکاری قرضہ جی ڈی پی کے 78.4% پر پہنچ گیا. رپورٹ میں بتایا گیا جی ڈی پی گروتھ, مہنگائی, شرح سود, ایکسچینج ریٹ, مالی خطرات کے عوامل شامل ہیں. سرکاری اداروں کے قرضے اور گارنٹیز جی ڈی پی کے 9.7% پر پہنچ گئے ہیں. رپورٹ کے مطابق سرکاری اداروں کے نقصانات مالی خطرات میں شامل ہیں اور حکومتی گارنٹیز جی ڈی پی کے 4.5% پر پہنچ گئے ہیں, جبکہ حکومتی سطح پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کیپٹل سٹاک میں اضافے کا امکان ہے. رپورٹ کے مطابق پالیسی اقدامات پر عمل درآمد میں تاخیر بھی مالی خطرات میں شامل ہے اور حالیہ 2022 کے سیلاب نے جی ڈی پی 2.2% گرا دی اور سیلاب کے باعث 16 ارب 20 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا. تو نکلو جی, دوڑو جی, کچھ نہیں بچا. اب دہائیاں, اب الیکشن, اب یاد آ گئے جناب. اور اب اگر یہ بھی سوچ ابھی تک ہے کہ جی عمران کے بغیر الیکشن ہو جائیں تو وہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں. یہ ابھی تک تو میں نے آپ کو بتایا نا سب چیزوں سے بھاگے ہیں. اور جی اس کے ساتھ بلدیاتی انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے نہیں ہوں گے, یہ بھی کہہ دیا گیا ہے. اور یعنی وہی نا, آپ دیکھیں میں نے بتایا کہ ریگنگ اس طرح نہیں ہو پا رہی, یہی تو مسئلہ ہے. اگر ہوتا اتنا آسان اب ریگنگ کرنا ہے, کیونکہ مارجن اتنا بڑھ گیا ہے, تحریک انصاف کی مقبولیت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بہت مشکل لگ رہا ہے کہ اس کو مینیج کیا جا سکے. اسی لیے کوشش تھی کہ الیکشن کو ڈیلے کر لیں, تب تک مینیج کر لیں. لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے کم از کم کچھ اناؤنسمنٹ تو ہو, کچھ ہم سے یہ پریشر, جیسا پریشر کوکر ہوتا ہے نا, اس کے اوپر سے آپ کہتے ہیں تھوڑا سا وہ اس کو نکال دیں, کچھ ہوا بیچ میں سے نکل جائے ورنہ پھٹ بھی سکتا ہے. تو وہ والا حساب ہے کہ تھوڑی سی یہ ایک تو دیں کہ جی ہم جا رہے ہیں الیکشن کی ڈیٹ تو اس طرح سے. اب جناب اے آر وائی پوری رپورٹ سامنے آ گئی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب جو خود کو خادم کہتے تھے انہوں نے ہی سب کچھ برباد کر دیا ہے. انہوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ٹھیک ہو. خود کو خادم پاکستان کہنے والوں نے عوام کی زندگی جہنم بنا دی. یہ پوری رپورٹ جناب چل گئی ہے اب ٹیلی ویژن پر. یہ اس وقت ملک کے حالات ہیں جس کی وجہ سے اب جناب یہ ادارہ الیکشن کمیشن کا اور دیگر ادارے جو ہیں نا وہ بھی اب سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی بچت کیسے کریں. اللہ حافظ.